بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی براہ راست نشست کو لے کر ڈیلس امریکہ غامدی سینٹر سے حاضر خدمت ہیں۔ آغاز کرتے ہیں۔ غام سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ گزشتہ نشست میں یہ چیز زیر بحث آئی کہ آپ جب یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی مسلمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کوئی ایسی روایت پہنچتی ہے جو دین کے کسی شرع کی وضاحت کر رہی ہے، کسی متن کی شرح کر رہی ہے یا اصل کی فرع پر مبنی ہے، تو اب قرآن مجید کی ایک آیت کی روح سے ان پر یہ لازم ہے کہ وہ اس کو مانیں۔ آپ نے بڑی تفصیل سے اس میں کچھ مثالیں دے کر بھی بات واضح کی تھی، کچھ اس پر ضمنی اشکالات بھی پیش کیے گئے ہیں، میں چاہوں گا کہ کر کے غام صاحب کی خدمت میں رکھے جائیں۔ یہ اعتراض ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ ایک مثال بیان کرتے ہوئے کہ اگر کوئی کسی کے بچے کو کہے کہ تمہارا باپ بہت کامیاب کاروباری ہے، تم ضرور اس سے مشورہ کرنا، تو اس سے باپ پر جواب دینا کیسے لازم آ جاتا ہے؟ یہ جو آیت یہاں پر زیر بحث آئی، اس آیت کے اندر تو یہ کہیں بھی نہیں کہا گیا صحابہ کو کہ کہیں پر آپ کا دنیاوی معاملات میں گھر کیسے بنانا ہے، کوئی دو صحابہ آپس میں بیٹھے ہیں، چائے پینی ہے نہیں پینی اختلاف ہو گیا ہے، تو اب رسول اللہ کے پاس جایا جائے گا اور وہ جو فیصلہ کریں گے اس پر منون عمل کیا جائے گا۔ ہمارے ہاں جو پوری علم کی تاریخ ہے، اصولیین کی، فقہا کی، وہ تو اس میں فرق کرتے ہیں کہ یہ آپ نے تشریعی حیثیت میں حکم دیا تھا اور یہ دنیاوی حکم ہے جو ماننا لازم نہیں ہے۔ تو یہ جو آیت آپ نے پیش کی ہے، یہ آیت تو یہ بتا رہی ہے کہ دین کے معاملے میں کبھی کوئی اختلاف ہوگا تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا ہے، اور جب جانا ہے تو دین کا اختلاف ہے تو آپ پر بتانا بھی ضروری ہونا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ کہ دین سے کیا مراد ہے؟ اگر دین سے مراد اصل دین ہے، قرآن اور سنت، تو اس کے بارے میں کسی جگہ یہ اسلوب قرآن میں اختیار نہیں کیا گیا، اور میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ کسی جگہ یہ اسلوب اختیار نہیں کیا گیا کہ اس کو اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کے ذیل میں رکھا گیا ہو۔ اس کے لیے بالکل دوسرے اسالیب ہیں۔ اس میں پہلی بات یہ بتائی گئی ہے کہ یہ آپ کو ملے گا کہاں سے۔ پہلی بنیادی بات یہ بتائی گئی ہے، یعنی کیا چیز؟ وہ دین جو ہمیں قرآن کی صورت میں ملا ہے، جو ہمیں سنت کی صورت میں ملا، اصل دین، جس کے بارے میں نے یہ لکھا ہے نا کہ دین اصل میں یہی ہے۔ تو یہ جو اصل دین ہے، یعنی قرآن ہو یا سنت ہو، اس کا حکم قرآن میں ہر جگہ براہ راست ہے۔ اس میں پہلے تو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ ملے گا کہاں سے، بتایا گیا ہے کہ اللہ کے رسول سے ملے گا، اس لیے تنہا ماخذ تو وہی ہے، لیکن اس کے حکم میں رسول بھی اسی طرح مخاطب ہے جس طرح میں آپ مخاطب ہیں، یعنی کوئی فرق نہیں کیا گیا اس میں۔ یہاں تک کہ ایمان ہے تو آمن الرسول، پہلے وہ ایمان لائیں گے۔ اسی طرح اگر اتباع کا حکم ہے تو ما انزل اللہ کی اتباع رسول کے لیے بھی ہمارے لیے بھی۔ وہاں اتبع ما یوحی الیک ہے، یعنی جو چیز آپ کی طرف وحی کی گئی ہے آپ نے پیروی کرنی ہے اس کی۔ وہ وہی قرآن کی صورت میں ہوئی ہے، وہ سنت کی صورت میں ہوئی ہے۔ تو جب دین دیا جاتا ہے تو دو چیزیں اللہ کے پیغمبر سے متعلق ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ ہر شخص کو معلوم ہو جائے کہ یہ پیغمبر ہی سے ملے گا، اس کے ماخذ وہی ہیں۔ چنانچہ میں نے میزان میں اس کے لیے ان آیات کا حوالہ دیا ہے جس میں دین کے اجزاء کو بیان کر کے یہ کہا گیا ہے کہ پیغمبر اس کی تعلیم دے گا۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، اس پر ہم بات کر چکے ہیں، اگر کوئی مزید سوالات ہوں گے تو ان کو بھی لے لیں گے۔ اسی طریقے سے جب ان کا حکم دیا گیا ہے تو یہ کہا گیا ہے کہ ما انزل اللہ کی پیغمبر بھی پیروی کریں، لوگ بھی پیروی کریں۔ یہاں تک کہ جب سنت کے بارے میں یہ کہا گیا تو وہ چونکہ دین ابراہیمی کی روایت ہے تو وہاں پر بھی یہی اسلوب اختیار کیا گیا، اتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ، بلکہ وہ چونکہ اللہ کے تمام پیغمبروں کا طریقہ ہے جو پہلے سے جاری تھا، تو تمام پیغمبروں کے نام لے کر قرآن نے کہا فَبِہُدَاهُمْ اقتدوا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا گیا کہ آپ ان کی ہدایت کی پیروی کریں اس میں۔ تو اصل دین کے معاملے میں تو یہ اسلوب کبھی اختیار ہی نہیں کیا گیا قرآن مجید میں، یعنی وہ اصل دین یا ما انزل اللہ ہے جس کو آپ قرآن کہتے ہیں، اور یا سنت ہے جو اصل میں دین ابراہیمی کی یا پرانے انبیاء کی روایت ہے، جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ترمیم کی ہے، اصلاح کی ہے یا اس کی تجدید کیا، پھر اپنی تصویب سے اس کو جاری کر دیا۔ تو اس میں بھی ہم اللہ کے پیغمبر ہی سے لیتے ہیں، لیکن قرآن نے یہ اسلوب کہیں اختیار نہیں کیا۔ اطاعت کے پیراڈائم میں یہ بات نہیں ہو رہی ہوتی، اس کے ذیل کی چیز ہی نہیں ہے یہ، یعنی یہ اس سے بالا تر چیز ہے۔ اس میں تو خود پیغمبر کو خطاب کر کے کہا جاتا ہے کہ آپ بھی اسی کے پیرو ہیں، اور اس کو پہنچانے کی ذمہ داری آپ پر ہے، یعنی وہاں بلاغ مبین کی ذمہ داری ہے۔ اس میں لب و لہجہ یہ ہوتا ہے کہ
کہ ہم نے یہ آپ کو دے دیا ہے، بلغ ما انزل الیک، جو آپ کی طرف نازل کیا گیا پہنچائیں اس کو، فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، آپ نے اگر اس میں ادنا درجے کی بھی کوئی کوتاہی کی تو آپ نے رسالت کے منصب کے حقوق ادا نہیں کی۔ اتنا سخت لب و لہجہ ہوتا ہے اس میں تو یہاں تک قرآن مجید چلا گیا کہ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ہم دے رہے ہیں، یعنی یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی ہدایت ہے، یہ اصل دین ہے، یہ دیا جا رہا ہے، یہ ما انزل اللہ کی صورت میں ہے، اس کا بڑا حصہ قرآن ہے، تو یہ دیا جا رہا ہے۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، اس میں اگر اپنی طرف سے کوئی بات بھی شامل کرنے کی جسارت کی گئی تو ہم رگے جان کاٹ دیں گے۔ تو اس کا تو معاملہ ہی بالکل الگ ہے، یہ کہاں زیر بحث آ گیا؟ یہ ذرا قرآن مجید کو آنکھیں کھول کے پڑھیے، اور کچھ وقت یہ اصولین کی بحثوں سے بلند ہو کر اللہ کی کتاب کو بھی دینا چاہیے، تو اندازہ ہوگا کہ وہ اس کو کیسے پیش کرتی ہے۔ تو اصل دین، یعنی وہ دین جس کو ہمیں ماننا ہے، جس پر زندگی بسر کرنی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے براہ راست اپنے حکم کے تحت رکھا ہے۔ وہاں اطاعت، اتباع، یہ سب اللہ کی اور ما انزل اللہ کی ہوتی ہے، وہاں نوعیت یہ ہے، اور اس میں اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ ملے گا کہاں سے؟ میرے پیغمبر سے ملے گا، یعنی جو پیغمبر اس کو بیان فرمائیں گے وہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو بیان فرمائیں، ان کی ذمہ داری ہے اس پر پہلے خود ایمان لائیں، ان کی ذمہ داری ہے پہلے اس کی خود پیروی کریں، اور پھر اس کے بعد تم لوگوں تک پہنچا دیں۔ وہاں یہ باتیں کہی گئی ہیں، اور یہ میں نے چند حوالے دیے، پورا قرآن مجید اس کو جگہ جگہ مختلف اسالیب میں بیان کرتا ہے۔ یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں دین لینا ہے، ایک بات، ماخذ کی حیثیت، تنہا ماخذ کی حیثیت آپ کی ہے، دوسری بات آپ پر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے بلاغ مبین کی ذمہ داری ہے، واضح طریقے پر اس کو پہنچا دینا، بے کم و کاست پہنچا دینا، اس میں ادنا درجے کی کوئی ترمیم تغیر آپ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اس میں تو یہ کہا گیا ہے کہ جب لوگوں نے کہا کہ اس میں کچھ تبدیلی کر دیں، ہمارے مطابق ہو جائے، تو فرمایا کہ ان کو کہو کہ ما یکون لی ان ابدلہ من تلقائے نفسی، میں کی جسارت کیسے کر سکتا ہوں کہ اپنی طرف سے اس میں کوئی بات کہہ دوں۔ وہاں تو معاملے کی نوعیت ہی بالکل مختلف ہے، ان آیتوں میں اس کا ذکر ہی نہیں ہے۔ اب ذرا یہ دیکھیے، ہم کہتے ہیں قرآن قطعی الدلالہ ہے، یہ قطعی الدلالہ کیسے ہوتا ہے اور کیسے نہیں ہوتا؟ یہ نہیں ہوتا جب آیات کو سیاق و سباق سے ہٹا کر جو مطلب چاہے آپ پہنا دیں، جب آپ صحیح طریقے سے ان کی طرف رجوع کریں کہ لفظ کا حق ادا کریں، جملے کی تعریف کو بالکل درست سمجھیں اور سیاق و سباق دیکھیں۔ تو اب میں یہ بتاتا ہوں آپ کو کہ رسول اللہ کی وہ اطاعت جس کا میں نے ذکر کیا ہے، وہ کون سی اطاعت ہے؟ وہ اطاعت ہے میرے اور آپ کے اختلافات میں رسول اللہ کی اطاعت۔ یہ اب وہ مسئلہ ہے ہی نہیں، سرے سے وہ چیز زیر بحث ہی نہیں، سرے سے زیر بحث ہی نہیں ہے۔ ان تمام آیات میں جو اب میں عرض کرنے والا ہوں، اصلاً زیر بحث ہی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نزاعت میں اطاعت ہے، دنیاوی نزاعت میں بتاتا ہوں کون سی، ابھی زیر بحث آ جائے گا، خود قرآن بتائے گا، اس میں مجھے کیا کہنا ہے۔ تو اس میں بالکل اسی طریقے پر چلیے، ایک ایک آیت کو لے کے۔ جو آیت زیر بحث تھی وہ غالباً سورہ نساء کی آیت 65 ہے۔ اب اس میں پہلے الفاظ پہ غور کیجیے، اس میں الفاظ ہیں رسول اللہ کو تحکیم کے لیے مرجع بنانے کے، یعنی دین کے ماخذ کے طور پر نہیں، پہلے لفظ استعمال کیا ہے کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک۔ تحکیم کہتے ہیں کسی معاملے میں نزاع ہو جائے تو فیصلہ، سیدنا معاویہ اور سیدنا علی میں نزاع ہوا تو اس میں تحکیم کی گئی۔ تحکیم دین دینے، دین کے ماخذ سے دین لینے کے لیے لفظی موضوع نہیں ہے، پہلی بات یہ۔ ابھی میں بتاؤں گا کہ اس کا سیاق کیا ہے اور اس میں کہاں سے یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ یہ تحکیم کا حکم ہے، یعنی ہمارے درمیان کوئی نزاع ہو گیا ہے، کوئی اختلاف ہو گیا ہے۔ اب اختلاف ظاہر بات ہے کہ یہ تو نہیں ہوگا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں آج فلاں جگہ سے کھانا کھاؤں اور آپ کہتے ہیں فلاں جگہ سے کھانا کھائیں۔ یہاں وہ اختلافات زیر بحث ہیں جو دین کے فہم میں ہوں گے، اس لیے کہ دے دیا گیا ہے نا دین، سمجھنا مجھے ہے، تو اختلاف تو میرا آپ کا دین لینے میں تو ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو پیغمبر کو نہ ماننا ہے۔ جو اصل دین ہے وہ لے لیا، میں نے بھی لے لیا، آپ نے بھی لے لیا۔ اس وقت بھی مجھے بتائیے، اختلاف اس میں ہے کہ قرآن رسول اللہ نے دیا یا نہیں دیا، اختلاف اس میں ہے کہ رسول اللہ نے ایک سنت جاری کی ہے یا نہیں کی،
اختلاف اس میں ہے کہ اس کو سمجھنا ہے. تو یا اختلاف اور نزاع یعنی تحکیم کی نوبت کہاں آئے گی؟ دین میں اختلاف ہوگا، دین کے سمجھنے میں. اور یا اختلاف کہاں ہوگا؟ میرے اور آپ کے ان معاملات میں ہوگا جن میں ہم جھگڑ پڑتے اور ایک دوسرے کا گریبان پکڑتے ہیں. یہی ہوگا نا. یعنی جو حکومتوں میں جھگڑے جاتے ہیں، جب یہ کہا جاتا ہے معاف کیجیے فوجداری مقدمات کہ لوگوں کو اپنے مقدمات عدالتوں میں لے کے جانے چاہیے، تو مجھے یہ فرمائیے کہ کیا وہ مقدمات وہ ہوتے ہیں کہ مجھے آج کیا کھانا ہے اور آج کیا پکانا ہے؟ یہ مقدمات ہوتے ہیں. ہر چیز اپنے ایک سیاق اور عرف میں استعمال ہوتی ہے. تو دو ہی چیزیں ہوں گی، یعنی ہمیں مسئلہ پیش آئے گا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دین دیا ہے، سمجھنے میں اختلاف ہو گیا. اب بھی یہی ہوتا ہے. پوری مسلمان امت کیا دین کو اصلاً لینے میں اختلاف کر رہی ہے؟ سمجھنے میں. یہ حنفی، شافعی، مالکی، یہ علم کلام کے ماہرین، صوفیہ کس چیز میں اختلاف کر رہے ہیں؟ صحابہ کرام کے مابین کوئی بحث ہوئی تو اس میں بحث ہوئی، یہی ہوا کہ فلاں آیت کا مطلب کیا ہے یا فلاں اصول کا اطلاق کس طریقے سے ہوگا. دو ہی چیزیں ہوتی ہیں دین میں، ان میں اختلاف ہو جاتا ہے. تو یا اختلاف یہاں ہوگا جہاں تحکیم کی ضرورت پڑے گی، اور یا اختلاف کہاں ہوگا؟ یا میرے اور آپ کے درمیان کوئی زمین کا جھگڑا ہو گیا، کوئی اس طرح کا معاملہ ہو گیا جس میں مسلمانوں کی پوری اجتماعیت ایک دوسرے کا گریبان پکڑنے لگ جائے گی. اسی طرح سیاسی اختلافات جیسے کہ حضور کے بعد ہوئے جس میں تلواریں کھنچ گئیں، یعنی یہ گھر میں بیٹھنے اور گھر سے باہر جانے کے اختلافات نہیں ہیں. ان تمام اختلافات میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ تحکیم ہوگی. تحکیم کا لفظ ہی کسی اور چیز کے لیے موضوع نہیں. اچھا، اس میں کوئی کسر رہ گئی تو آگے دیکھیے، آگے کیا کہا ہے کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جو تمہارے درمیان نزاعات ہو جائیں، اختلافات ہو جائیں. یعنی لفظ تحکیم بھی ظاہر ہے اسی کے لیے موضوع ہے، اور آگے مزید وضاحت کر دی گئی ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ اختلاف پیغمبر سے یہ ہوگا کہ میں نے قرآن لینا ہے یا نہیں لینا، اس میں اختلاف ہوگا. یعنی وہ تو پھر آپ پیغمبر کے ساتھ اختلاف کر رہے ہیں. وہ شجرہ بینہم یا بیننا نہیں ہے، وہ تو میرا پیغمبر سے اختلاف ہو گیا، تو ایمان کہاں رہا اس کے بعد؟ تو ویسے ہی معاملہ ختم ہو گیا. تو یہ ہے الفاظ جو استعمال کیے گئے ہیں. ان میں چونکہ ہم انسانی سطح پر کھڑے ہوتے ہیں، اس میں میرا آپ سے جھگڑا ہے، اس میں میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں جانے کا پابند کیا گیا ہوں. اب آئیے سیاق کیا ہے. سیاق ذرا پیچھے جائیے. بات یہاں سے شروع ہو رہی ہے کہ یہ منافقین یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کرتے یہ ہیں کہ ایمان تو رسول اللہ پر لے آئے ہیں، لیکن ان یتحاکموا الی الطاغوت، یہ جاتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس فیصلے کرانے کے لیے. وہ وہاں دین لینے کے لیے جاتے تھے، ایمان تو لیا ہے، قرآن لینے کے لیے جاتے تھے، وہ ایمان لے آئے ہوئے ہیں. اس متصل پہلے یہ بحث ہے. ان کو خطاب کر کے یہ کہا گیا ہے کہ یہ تمہارے ایمان کا یہ تقاضا تھا کہ تم اپنے شیطانوں کے پاس، انہیں پرانے لیڈروں کے پاس جاؤ، اور مرضی ہو تو ادھر لے آؤ مقدمہ، مرضی ہو تو ادھر چلے جاؤ. فرمایا گیا اپنی اس روش پر اللہ سے توبہ و استغفار کرو، اور اس کے لیے اللہ سے بھی معافی مانگو، اور رسول اللہ سے بھی درخواست کرو کہ تمہارے لیے استغفار کریں. اس کے بعد یہ کہا گیا، اسی لیے زور ہے بہت، فلا وربک لا یؤمنون، تیرے پروردگار کی قسم یہ مومن نہیں ہو سکتے اپنی اس روش کے ساتھ. حتی یحکموک، جب تک کہ فیما شجر بینہم میں، اپنے اختلافات میں، نزاعات میں، اپنے مقدموں میں اللہ کے پیغمبر کو حکم نہ بنائیں، ان کے پاس فیصلے کے لیے نہ آئیں. یہ فیصلے بعض موقعوں کے اوپر بڑے گراں گزرتے ہیں. جھگڑا ہے، میں بھی کہتا ہوں زمین میری، آپ بھی کہتے ہیں، اس میں حضور نے فیصلہ کر دیا. فرمایا یہ عام قاضی کا فیصلہ نہیں ہے، یہ اللہ کے پیغمبر کا فیصلہ ہے. آگے آیت کیا کہتی ہے؟ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت. یہ نہیں کہا گیا جو دین تم نے دیا ہے، جو فیصلہ تم نے کیا ہے، اس فیصلے میں ادنا درجے میں تنگی بھی دل میں محسوس نہ کریں. یہ رسول اللہ کی قضا زیر بحث ہے نزاعات میں. اور پھر فرمایا وَيُسَلِّمُ تسلیما، اور اپنا سر جھکا دیں. یہ تو قرآن مجید کے الفاظ اور سیاق و سباق کی روشنی میں بات ہے. تو ہو ہی یہ آیت صرف دو چیزوں سے متعلق سکتی ہے، یا میرے اور آپ کے، میرے اور باقی لوگوں کے، یا صحابہ کرام کے درمیان کوئی سیاسی، کوئی زمین کے، کوئی سماجی جھگڑے، جن جھگڑوں میں ہم عدالتوں کے پاس جاتے ہیں. تو یا تو عدالتی معاملات یا نزاعات زیر بحث ہیں، اور یا وہ چیزیں اس میں ذیل کے طور پر شامل ہو جائیں گی جس میں دین کو سمجھنے میں کوئی اختلاف ہو گیا. تو ان سب میں حضور ہی کی تحکیم ہوگی،
آپ ہی کی طرف جانا ہوگا. یہ پیغمبر کا وہ خصوصی معاملہ ہے, یہ محض دین دینا نہیں ہے. وہاں تو رسول اللہ کی حیثیت محض پہنچا دینے والے کی, وما علی الرسول الا البلاغ. اس دین کے معاملے میں رسول صرف پہنچاتا ہے. اس کے معاملے میں یہ صورتحال ہے, یعنی اب اللہ کے پیغمبر کی حیثیت سے یہ ماننا ہے. اس کے بعد یہ دیکھیے کہ ہمارے ہاں جو تفسیر کی روایت ہے, آپ جانتے ہیں کہ اس میں تو ہمارے طریقے کے مطابق لفظ کی یہ نزاکتیں ملحوظ رکھنا, اس کا صحیح استعمال دیکھنا, اس کے بعد سیاق و سباق, اس میں اگر کہیں اعتناء برتنے میں کمی بھی ہوتی ہے تو وہ اسے کس چیز سے پورا کرتے ہیں؟ وہ شان نزول کی روایات سے پورا کرتے ہیں. تو آپ اب ذرا ابن کثیر کو اٹھا لیجئے اس آیت کے تحت, آپ رازی کو اٹھا لیجئے, آپ زمخشری کو اٹھا لیجئے. مسلمانوں کے سب مفسرین اس کے تحت شان نزول کا واقعہ کیا نقل کر رہے ہیں؟ حضور کے پھوپھی زاد بھائی حضرت زبیر کے اور ایک انصاری جن کا بعض روایتوں میں نام حاتب ابن ابی بلتا آیا ہے, ان کے درمیان جھگڑا ہو گیا کھیتوں کو پانی لگانے پہ. یعنی کھیت میں پانی آ رہا ہے نا پیچھے سے, تو اب یہ ہے کہ جس کا کھیت پہلے ہوگا تو کیا وہ پانی لے لے گا, کیا سارا لے لے گا, کس حد تک لے گا. یہ دونوں رسول اللہ کے پاس اپنا جھگڑا لے کے آئے, یہ سب کے نیچے لکھا ہوا ہے. اس میں حضور نے ایک فیصلہ فرمایا اور وہ انصاری اس کے اوپر راضی نہیں ہوئے, یعنی انہوں نے ذرا سخت تبصرہ کر ڈالا, بلکہ اس طرح کے الفاظ کہہ ڈالے معاذ اللہ کہ آخر اپنے پھوپھی زاد بھائی کی محبت غلبہ پا گئی نا. یعنی اسے محسوس ہوا کہ حضور کا فیصلہ ان کے حق میں ہے, ان کی زمین پہلے آتی تھی. یہ واقعہ سب نے نقل کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اس آیت کی شان نزول یہ ہے. تو ہمارا تو یہ طریقہ نہیں ہے. میں نے تو آپ کو بتایا ہے کہ لفظ یہی کہہ رہے ہیں, موقع کلام یہی ہے, سیاق و سباق یہی ہے, اور ظاہر ہے کہ اگر یہ واقعہ بھی ہوا ہو تو بالکل قرینہ قیاس ہے. تو وہ کون سا مفسر ہے اور کون سا دین کا عالم ہے جس نے اس کو اس سے ہٹا کر دین لینے کے مسئلے سے متعلق کیا ہے؟ یہ اس سے متعلق ہی نہیں ہے. یہ اس آیت کا معاملہ ہوا. یہ کوئی ایک جگہ یہ چیز زیر بحث آئی ہے. مزید دیکھی اس کے بعد سورہ نور میں, ذرا اس پر ایک نگاہ ڈال کے دیکھیں وہاں کیا ہوا ہے. بالکل سورہ نور کے آخر میں جہاں سورہ ختم ہو رہی ہے, وہاں یہ ہوا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کسی اجتماعی معاملات میں لوگوں کو بلاتے ہیں. ایسا تھا نا, یعنی آپ پر عدالت کی ذمہ داری بھی تھی, آپ کا فرض منصبی تھا وہ عدالت جو آپ کو برپا کرنی ہے, اور اس کے ایک لازمی نتیجے کے طور پر اقتدار حاصل ہو گیا تو حکمران کی حیثیت بھی ہے. تو کسی اس کے لیے قرآن کے الفاظ ہیں کہ جب پیغمبر تمہیں کسی امر جامع کی طرف بلائے, وہاں دین زیر بحث ہی نہیں ہے. یعنی کوئی ایسا معاملہ زیر بحث آ گیا ہے جس میں اللہ کے پیغمبر کوئی اجتماعی مشورہ کرنا چاہتے ہیں, کوئی امر جامع ہے, اجتماعی نوعیت کا کوئی معاملہ ہے, اس میں بلاتے ہیں. جب بلایا جاتا تو ظاہر ہے کوئی ذمہ داری ڈالنی ہوتی تھی, کوئی حکم دینا, کوئی لشکر تیار کرنا ہے, کہیں جانا ہے, یا کوئی انفاق کے معاملے میں کوئی بات کرنی ہے, کسی موقع پر کوئی مہم درپیش ہے. اجتماعی معاملات جو پیش آ رہے ہیں, ہرگز وہاں زیر بحث نہیں ہے یہ کہ اللہ نے قرآن دینا ہے یا سنت دینی ہے, اس کے لیے بلایا گیا ہے. وہاں پر یہ لوگ, یہ منافقین, وہی زیر بحث ہے. یعنی یہاں پر بھی یہی زیر بحث ہے, وہاں بھی وہی زیر بحث ہے. یہ کیا کرتے ہیں, یہ موقع دیکھ کر ادھر ادھر سے اجازت دی اور نکل گئے. تو اس پر قرآن نے تبصرہ کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ جو لوگ اس طرح کے موقعوں کے اوپر یہ حرکت کرتے ہیں, کوئی سچا صاحب ایمان یہ نہیں کر سکتا. جو لوگ اس طرح کے موقعوں پر یہ حرکت کرتے ہیں, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اگر کوئی الفاظ میں اوپر نیچے نہیں ہو رہا تو گویا آیت یہ ہے کہ وہ لوگ اللہ کے پیغمبر کے حکم کی خلاف ورزی کے معاملے میں ڈریں. اگر وہ ایسا کریں گے تو اس کا اندیشہ ہے کہ کسی فتنے میں مبتلا ہوں گے یا ان کو دردناک عذاب آ لے گا. یہ پیغمبر کی حیثیت ان کو بتائی گئی ہے. تو وہاں بھی یہی زیر بحث ہے کہ جب آپ نے بلا لیا, آپ نے کہا, تو پھر اجازت لے کے جانا ہوگا. پھر اجتماعی معاملے میں حضور اجازت نہیں دیں گے تو سر تسلیم خم کرنا ہوگا. وہاں یہ چیز زیر بحث ہے. اچھا, تیسری جگہ جائیے, سورہ احزاب میں. سورہ احزاب میں کیا معاملہ درپیش ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صورتحال کی اصلاح کے لیے اپنی پھوپھی زاد بہن سیدہ زینب کا نکاح کرنا چاہا ہے. وہاں یہ مسئلہ زیر بحث ہے. غلام سے کرنا چاہا ہے تاکہ غلاموں کے بارے میں یہ صورتحال تبدیل ہو اور ان کے مراتب بلند ہوں. ظاہر ہے کہ ایک اتنے بڑے خاندان کی بچی کو جب بیاہا جائے گا
تو اس کے نتیجے میں لوگوں کے اندر غلاموں کے بارے میں جو حقارت کا تصور ہے ختم ہوگا. بڑا فیصلہ ہے. اس میں کچھ اختلافات پیدا ہو گئے ہیں. یعنی کوئی کہتا ہے ہونا چاہیے, کوئی کہتا نہیں ہونا چاہیے. ذرا دیکھیے کیا فرمایا ہے. اس میں یہ فرمایا ہے کہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ فِي أَمْرِهِمْ. کسی مسلمان مرد اور عورت کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے, اس کے شایان شان ہی نہیں ہے, وہ اس کی جسارت کر ہی نہیں سکتا کہ جب اللہ اور اللہ کا رسول کسی معاملے میں فیصلہ کر دے. یہاں بھی کیا ہے, فیصلہ کر دے. اذا قضى الله ورسوله امرا, کسی معاملے کا فیصلہ کر دے. تو پھر آگے کیا الفاظ ہیں, پھر اس کے بعد اس مسلمان مرد یا عورت کو ان کے اپنے معاملے میں کوئی اختیار باقی رہ جائے. اپنے معاملے اپنے معاملے میں کوئی اختیار, دین زیر بحث ہی نہیں. ان یکون لهم الخیرۃ فی امرہم, تو وہاں پر بھی بالکل یہی چیز زیر بحث ہے. تو یہ 3 مقامات میں نے عرض کر دیے. اس کے سوا بھی حد یہ ہے کہ جو عام آیت پڑھی جاتی ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم, وہ بھی تنازعات کو سامنے رکھ کے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, وہاں پر بھی یہی زیر بحث ہے. اصلاً یہ زیر بحث ہے. وہاں پر بھی اصلاً کوئی قرآن سنت کا دینا زیر بحث نہیں ہے, بلکہ جو نظم اجتماعی قائم کیا گیا ہے وہاں پس منظر کیا ہے کہ مسلمانوں تمہیں حکومت مل گئی ہے, اب اس میں تمہیں عدل قائم کرنا ہے, اس میں تمہیں میرٹ پر معاملات کرنے, یہ ہدایات دی گئی ہیں وہاں. اور اس میں اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کرو, کیونکہ اس وقت نظم وہ چلا رہے ہیں, اور اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرو وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. اور اگر حکمرانوں کے ساتھ کوئی نزاع ہو جائے فَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, تو اللہ اور رسول کی طرف رجوع کرو. تو یہ موضوع تو جہاں جہاں آیا ہے, بلکہ وہاں جہاں سورہ حشر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت دینے کے بارے میں فیصلہ کیا ہے. مال غنیمت سب کا سب اللہ اور رسول کا ہے, یہ فیصلہ سنایا جا چکا تھا, پہلے سنایا جا چکا تھا, انفال میں بتا دیا. اس میں حضور کی ثوابدید تھی کہ آپ کیا کریں. کچھ چیزوں کے بارے میں اللہ نے پابند کر دیا تھا, باقی میں ثوابدید تھی. حضور کی ثوابدید پر وہاں پر بھی اعتراض ہوا ہے. تو وہاں یہ کیا کہا گیا ہے, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ, یعنی رسول جو دے وہ لو, اور جس سے روکے اس سے فوراً رک جاؤ. تو یہ نہ یہاں دین, اصل دین وہ زیر بحث ہی نہیں ہے. یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حیثیت زیر بحث ہے کہ جب آپ دنیا میں موجود ہیں تو تمام نزاعات میں, خواہ وہ دین سے متعلق نزاع ہے, دین لینے میں تو نزاع ہو ہی نہیں سکتی, دین کو سمجھنے میں ہو گئی, اس کے اطلاق میں ہو گئی, اس پر عمل کرنے میں ہو گئی, یا دنیا کے کسی معاملے میں ہے تو آپ کی طرف رجوع کیا جائے گا, آپ کو حکم بنایا جائے گا, آپ کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم کم کیا جائے گا. یہ زیر بحث ہے. تو اس وجہ سے یہاں تو وہ معاملات ہی زیر بحث نہیں ہیں. یہ تشریع اور غیر تشریع کا یہاں کوئی سوال ہی نہیں. یہاں تو ہر چیز جو حضور فرمائیں گے, میں اپنے معاملے میں بھی کوئی اختیار نہیں رکھتا. یہی رسول کی حیثیت قرآن نے بیان کی. بڑی ہی جامعیت سے آپ نے وہ تمام پس منظر ان آیات کا لفظ, اس کے بعد جملے کی تالیف میں اس کا مقام اور سیاق و سباق کیا کہتا ہے یہ بھی زیر بحث ہے. جو بنیادی آیت تھی وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ, اس کے بارے میں بھی بالکل واضح ہے کہ پیچھے منافقین ہی کا ذکر ہو رہا ہے, اور یہاں پر بھی دینی, یہ آیت بھی وہی ہے جی, یہ بھی وہی ہے جہاں پہلی آیت پر ہم نے گفتگو کی ہے. تو یہ بتایا ہے وہاں پر کہ وہاں مسئلہ کیا زیر بحث ہے. اس مسئلے ہی کے ذیل میں کہا ہے کہ اے منافقو, یہ تم تحاکم الی الطاغوت کرتے ہو, اپنے لیڈروں کے پاس اپنے فیصلے لے جاتے ہو. اللہ کے رسول سے معافی مانگو, آ کے اللہ سے بھی معافی مانگو, اور آپ سے بھی درخواست کرو. اللہ کا پیغمبر بھیجا ہی اس لیے جاتا ہے کہ ہر معاملے میں اس کی اطاعت کی جائے, اور اس کے بعد پھر وہ آیت آتی ہے کہ یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اس درجے میں رسول کو نہ مانے. تو یہ در حقیقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دین دینے والی حیثیت ہی زیر بحث نہیں ہے. یہاں اصل میں نزاعات میں, ہمارے جھگڑوں میں, اور یہ نزاعات وہی ہوں گے جو یا دین سے متعلق ہیں یا وہ جو عدالتی معاملات سے متعلق ہو جاتے ہیں, جس کی مثال دی. اور ہمارے علم تفسیر نے ان تمام مقامات پر یہ سب باتیں بیان کر دی. یعنی اس میں کوئی اختلاف نہیں کر رہا, میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ یہ آیتیں کسی شان نزول کی محتاج نہیں ہیں. ان کا سیاق و سباق بالکل واضح ہے, اور پوری قطعیت کے ساتھ قرآن مجید اسی مدعا پر دلالت کر رہا ہے. ٹھیک ہے, ہم سب یہ نقطہ بڑی خوبی سے واضح ہوا. ایک مختصر سوال جو اسی سے متعلق ہے, ایک باریک اور نازک فرق ہے, میں چاہوں گا اس کو بھی آپ واضح فرمائیے. یہ بات بڑی تفصیل سے زیر بحث آئی کہ دین کی شرح و وضاحت
پیغمبر کی ذمہ داری نہیں تھی، یعنی آپ پر یہ ذمہ داری اللہ نے نہیں ڈالی تھی کہ جو بھی آیت پڑھیں گے، جو بھی سنت بیان کی جائے گی، عمل میں آئے گی، اس کی شرح و وضاحت، اس کی تفسیر، اس میں اگر کوئی متن ہے تو اس کی شرح اصل ہے تو اس کی فرع ایک ایک اطلاق کر کے دیں، یہ ذمہ داری نہیں تھی. بات واضح ہے آپ کی. یہ بتائیے کہ اس معاملے میں جب فیما شجرہ بینہم ہو گیا، دین کے ایک معاملے میں اختلاف ہو گیا ہے، اب لوگ آ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اب تو عقل یہ کہتی ہے، شعور یہ کہتا ہے کہ اب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی تم لوگ چلے جاؤ. اب تو آپ کو مسلمانوں کو پابند کر اللہ تعالیٰ کہ جاؤ وہاں، تو اب تو یہ بات عقل میں آتی ہے، لازمی تقاضا ہے کہ اب آپ کو فیصلہ فرمائیں. اختلاف وہ لازمی تقاضا ہے، حالات دیکھے جائیں گے. آپ کی ثوابدید ہے، عام حالات میں آپ یہی کریں گے جو آپ فرما رہے ہیں، یعنی آپ فیصلہ ہی کریں گے، بتائیں گے. اور یہ ظاہر ہے کہ جس آدمی کو بھی آپ یہ بڑا منصب دیتے ہیں، وہ اللہ کے رسول کی حیثیت سے بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہاں وہ کیوں دھتکاریں گے، فیصلہ کریں گے، یعنی شفقت فرمائیں گے، عنایت فرمائیں گے، لیکن پابند کیوں ہو گئے؟ یعنی ممکن ہے کہ فیصلہ کسی اور کے سپرد کر دیں، کسی اور کو ذمہ داری دے دیں. ممکن ہے کہ لوگوں کو اپنا جھگڑا باہمی موافقت سے نمٹانے کی ہدایت کر دیں. ممکن ہے یہ کہیں کہ خاندان کے لوگوں کی طرف رجوع کر لو، اور ممکن ہے کہ یہ کہیں کہ اپنے معاملات، یعنی اگر جھگڑا نہیں ہے اس نوعیت کا کوئی کہ جس کو سپردی کرنا ہے، دین کو سمجھنے کا کوئی معاملہ ہے، تو حضور یہ فرمائیں ایک معلم کی طرح کہ اس پہ خود غور کرو. میں نے اس کی مثال دی تھی، آپ اس کی مثالیں موجود ہیں کہ حضور نے ایک نہیں، ایک سے زیادہ مثالیں موجود ہیں کہ حضور نے فرمایا فلاں آیت پر غور کرو، فلاں چیز پہ جا غور کرو. تو یہ یہاں پر جس وقت آپ دین کے معاملے میں کوئی رائے دیں گے تو پابند کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ بات یاد رکھیے، کسی کو یہ جسارت نہیں کرنی چاہیے کہ حضور کو کسی چیز کا پابند کرے. یہ حق صرف اس کائنات کے خالق کو ہے. اس کے لیے سری نص پیش کریں گے، یہ منطقی بنیاد پر گفتگو نہیں ہو سکتی. ہم سب بہت ہی تفصیل سے زیر بحث ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو روایات ہم تک پہنچتی ہیں ان کا کیا معاملہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر شرح و وضاحت فرمائی تو اس کی کیا صورت ہے، اور اسی طریقے سے اگر اختلاف ہو جاتا ہے تو اس صورت میں ہم کیسے رجوع کریں گے. تفصیلی تبادلہ خیال کا سلسلہ جاری ہے. مزید بھی بہت ساری چیزیں ہیں، مثلا یہ کہ تعلیم کتاب میں کیا شرح و وضاحت، تفہیم و تبیین شامل نہیں ہے، وہ الگ چیز ہے. جبکہ ایک طرف کہا جاتا ہے کہ حدیث میں اگر کوئی دین سے متعلق بات ہے تو وہ دین سے علیحدہ نہیں ہے. تبیین سے کیا مراد ہے، اس پر بھی کچھ ضمنی اشکالات ہیں، زیر بحث لائیں گے. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. اب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ.